میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جوانوں کے بارے میں فرماتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو نوجوان ایمان پر راضی ہو گیا، تقدیر پر راضی ہو گیا اور میری دی ہوئی روزی پر قناعت کرتے ہوئے اس سے راضی ہو گیا اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول، میری خواہش میری رضا کی خاطر کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس نوجوان کا مقام میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے، فرشتوں جیسا ہے۔ یقیناً آوارگی دعوت دے رہی ہے، عیاشی دعوت دے رہی ہے، بد کرداری دعوت دے رہی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچو، یہ بد کرداری کے اگر شکار ہو گئے، نفسانی خواہشات کے شکار ہو گئے، اس سے نہ بچے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریئر تباہ ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر بچ گئے تو مولا بھی راضی ہوگا، اور مولا اتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے۔ آج ذرا نوجوانوں کو تلاش کر لو، نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو۔ یہ غزوہ احد ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دشمنوں نے زخمی کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے لہو نکلنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان جو نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جب لہو کو نکلتے دیکھا، فوراً اپنا منہ ادھر لے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، چہرے مبارک سے نکلنے والے خون کو انہوں نے چوس لیا، اور جب چوس لیا تو اب خیال پیدا ہوا، اس نوجوان صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا کروں اس خون کو، اگر زمین پر پھینکوں گا تو مصطفیٰ پیارے کے خون پر کسی کا پیر پڑ جائے گا تو میرے آقا کی خون کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے وہ خون چوس لیا اور پی گئے، پورا خون پی گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کسی کے جسم میں میرا خون دیکھنا چاہتے ہو تم مالک بن سنان کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، اس کے خون سے میرا خون مل چکا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ارشاد ان کے کانوں تک پہنچا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ پیارے کی محبت کے اندر، بالکل وارفتگی کے اندر، عقیدت کے اندر، محبت کے اندر اس طرح سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نوجوانوں تم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، ذرا جوانوں کے بارے میں دیکھو کہ تاریخ میں کیسے کیسے نوجوان گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی جوانی کو کس راستے پر ڈالا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب مائیں اپنے بچوں کو جوان صحابہ کی داستانیں سناتی اور جب باپ اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ پیارے کی جوانی کا تذکرہ کرتے تو بچوں کے اندر ایسا جوان بننے کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن جب مائیں اپنے بچوں کو ہیرو کی داستان سنائے، باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پکچر دکھائے تو بچے ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں، بااخلاق تیار نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا مسلم علاقہ، مانا ہوا علاقہ، اکثریتی علاقہ، بڑی تعداد میں بسنے والے یہاں کے مسلمان، ذرا اپنی آئیڈنٹیٹی دیکھو، ذرا اپنی پہچان دیکھو۔ میں نے ابھی سید علی بھائی صاحب قبلہ کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی فکر پیش کی۔
میں نے کہا یہ ممبرا اور نیو ممبئی دونوں کو دیکھ لو، دونوں کا وجود عمل میں آیا ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں کا۔ جب نیو ممبئی بنا اسی کے قریب قریب ممبرا اور کوسا بنا، یا ممبرا یا کوسا بنا اس کے بعد نیو ممبئی بنا۔ لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ذرا ممبرا بھی جا کر کے دیکھ لو، یعنی یہاں کا حال بھی دیکھ لو، راستے بھی دیکھ لو، بلڈنگیں بھی دیکھ لو، گلیاں بھی دیکھ لو، رہنے والوں کو بھی دیکھ لو، اور ذرا نیو ممبئی جا کر کے دیکھ لو، تو آپ کا ضمیر کہے گا جیسے نیو ممبئی پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فورین میں آ گئے، اور یہاں کا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور میرا اپنا تجزیہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ ہوٹل اگر کسی علاقے میں نظر آئیں گی تو وہ مسلم علاقہ، اور صرف ہوٹل ہی نہیں، سب سے زیادہ کیمسٹ بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی، اور سب سے زیادہ ڈاکٹر بھی آپ کو، اور ڈسپنسری بھی اور کلینک بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی۔ ایک دور تھا ہمارے علاقوں کا کہ ہمارے علاقوں میں لائبریریاں نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں کتاب پڑھنے والوں کا ذوق و شوق نظر آتا تھا، ہمارے علاقوں میں صفائی نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ آ جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے علاقے اور ان علاقوں میں بسنے والے نوجوانوں کی پوزیشن، العیاذ باللہ، ہمارے ہی محلے میں رہنے والا بچہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہمارے قریب بیٹھنا یا محلے میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں میری نسل تباہ نہ ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہمارے محلوں میں داخل نہیں کی گئیں، اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو داخل کی گئیں اور وہ برائیوں کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہو۔ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے تھا؟ کبھی خیال ہے آپ کو؟ کبھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے اسے قبول کر لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضور جس سے روکتے ہیں ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ حضور نے دیا اسے قبول کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے جوانی برائیوں میں گزار دی، میں نے اس وقت توجہ نہیں دی، میں نے اپنی جوانی کو خراب کر دی، میں غلط راستے کا مسافر ہو گیا، اور میرے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگ گئے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جوان ہو نا، جوان ہو اور ہو بھی گنہگار، جوان بھی ہو اور ہو بھی گنہگار، اور پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے آقا کی حدیث مبارکہ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے آج اس چیز کا عہد کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو جوان توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے اور پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آج کے سپر سنی اجتماع میں اپنی برائیوں سے رشتہ توڑو، چاہے نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے تو گھبراؤ نہیں، ہو چکا جو ہونا تھا، اب بھی میرے کریم نے دروازہ کھولے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب کوئی پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف تو میرا مولا اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آ جاؤ اس کی طرف، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عہد سے آ جاؤ، معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے کی غرض سے آ جاؤ، ممبرا کو ایسا ماحول دو کہ یہاں آ کر بسنے والوں کی زندگیوں کے اندر اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا اپنے علاقوں کی زمین کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے فلیٹ کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے سٹینڈرڈ کو دیکھو، اور ذرا دوسرے علاقوں کا جائزہ لو۔ ہم اتنے سستے ہو گئے، ہمارا محلہ اتنا سستا ہو گیا، ہم جہاں بسیں وہاں کی زمین کی قیمت بھی گھٹ جائے
مسلمانوں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہمارا کردار، ہماری لائف اسٹائل، ہماری برائیاں، ہماری آوارگیاں، یہ ہماری زمین کی قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی اور ہماری قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی۔ آج تمہیں عہد کرنا ہوگا، آج تمہیں عزم مصمم کرنا ہوگا، آج سب کو مل کر منصوبہ بنانا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زمین کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے، اللہ کے نزدیک ہماری قیمت بڑھ جائے۔ اس کے لیے سب نے کوشش کرنی ہوگی، سب نے محنت کرنی ہوگی، سب نے عادتوں کو سنوارنا ہوگا، سب نے محلوں کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔